ایک آنچل کے سرکنے کی تھی دیر فقط، جتنے تارے تھے فلک پر وہ روپوش ہوئے۔ پہلے وائس میسج میں نے عرض کی تھی کہ یہ بحر مقطع بحروں میں سے ہے۔ مقطع بحریں انہیں کہتے ہیں جو برابر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، دو مختلف ارکان کو دو بار دہرایا جاتا ہے، جیسے اس بحر میں فاعلات فاعلن کو دو بار دہرایا گیا ہے، فاعلات فاعلن فاعلات فاعلن، تو یہ ایک بحر بنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی بحریں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہمیں لکھتے ہوئے ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مصرع بھی آسانی سے دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہو، درمیان میں سکتہ ہم کر سکتے ہوں، کیونکہ ان بحروں میں لکھا ہوا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اگر ہم مصرعے کے درمیان میں سکتہ کریں، وسرام کریں، تھوڑی دیر کے لیے رکیں، تو یہ اچھا ردم بنتا ہے۔ جیسے ہم مثلا اگر پڑھتے ہیں آنکھ جھپکی بھی نہیں لب بھی خاموش ہوئے، ہم نے ہلکا سا سکتہ کیا نہیں کے بعد، آنکھ جھپکی بھی نہیں، یہاں پہ سکتہ کیا، پھر کہا لب بھی خاموش ہوئے، آنکھ جھپکی بھی نہیں لب بھی خاموش ہوئے، جب ملی ان سے نظر، نظر پہ آ کے سکتہ کیا، ہم تو مدہوش ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ ردم اچھا بنتا ہے، اور لکھتے ہوئے ہم اگر اس کا دھیان رکھیں گے تو ہی ہم یہاں پہ سکتہ کر پائیں گے، ورنہ اگر یہاں پہ کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو آدھا تو پہلے حصے میں ہے آدھا دوسرے حصے میں ہے، تو ہم لفظ کو کے درمیان میں سکتہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اس کا پہلا مصرع ہم پڑھیں، ایک آنچل کے سرکنے، سرک، سرک تک جا کے ہمارا آدھا مصرع ہو گیا، ایک آنچل کے سرک، لیکن ہم یہاں پہ رک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو سکتے کو یہ لفظ مانے ہے، لفظ ٹوٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فاعلات فاعلن یہاں پہ مکمل ہوا، ایک آنچل کے سرک، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم رک نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اس کا متعلق آگے نہ چلا جائے، وہ دوسرے مصرے میں ہوا، جتنے تارے تھے فلک، یہاں پہ آ کے ہمارا آدھا مصرع پورا ہو رہا ہے، یہاں لفظ تو نہیں ٹوٹ رہا، فلک کا لفظ تو پورا ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس سے متعلق ہے پر آگے چلا گیا۔ اگر ہم پر پڑے بغیر رکتے ہیں، جتنے تارے تھے فلک پر وہ روپوش ہوئے، تو بھی اچھا نہیں لگتا، پر کو فلک کے ساتھ پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں لکھتے ہوئے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں درمیان میں جو سکتہ کرنا ہے وہاں پہ نہ تو کوئی لفظ ٹوٹے، نہ ایسا ہو کہ لفظ جو ہے وہ پہلے میں حصے میں ہو اور اس کا متعلق جو ہے وہ اگلے حصے میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا اگر ہوتا ہے تو اسے شکست ناروا کا عیب مانا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک سہولت بھی ہوتی ہے مقطع بحروں میں کہ ہم یہاں درمیان میں جہاں پہ ہمیں سکتہ کرنا ہے، یہاں پہ ہم ایک حرف ساکن کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی بھی بحر کے آخر میں، مصرے کے آخر میں، کسی بھی بحر پر لکھتے ہوئے مصرے کے آخر میں ایک حرف ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں، تو ان بحروں میں ہم درمیان میں بھی ایک حرف ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک آنچل کے سرکنے کی تھی دیر فقط، جتنے تارے تھے فلک پر وہ روپوش ہوئے۔ آنچل کے سرکنے کی دیر تھی، آنچل سرکنے سے تاروں کو کیا نظر آیا کہ وہ روپوش ہو گئے؟ یہ تو تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ تارے تو آسمان سے دیکھ رہے ہیں، اور یا تو اس نے چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ ہم کہنا چاہیے، آسمان کی طرف اس نے دیکھا، تارے روپوش ہو گئے، یا پھر تاروں سے کچھ ملتا جلتا چیز ہمیں لانی چاہیے، کیونکہ آنچل سے دیکھنے سے چہرہ نظر آیا، چہرے کی تشبیہ عام طور پہ چاند سے دی جاتی ہے۔ تاروں سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ناک میں جو ڈالتے ہیں ٹھوکا سا اسے کہہ سکتے ہیں، یا جو اس کے آنچل پہ دوپٹے پہ لگے ہوئے موتیوں سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں تاروں کو۔ تو اگر ہم کہیں اس کے ایسے موتی ہیں حسین اس کے آنچل پہ جڑے، ٹھیک ہے، دیکھ کر ایک جھلک، دیکھ کر جن کی جھلک تارے روپوش ہوئے، تو میرے خیال میں اس طرح سے زیادہ بہتر ہوگا، اس کے آنچل یا اس کے دوپٹے پہ لگے موتیوں سے تاروں کا مقابلہ کرایا جائے، بجائے اس کے کہ اس کا آنچل اگر ہٹے بھی تو آنچل سامنے سے ہٹتا ہے اور تارے سامنے نہیں ہوتے بیٹھے ہوئے، تارے تو آسمان پہ ہیں، اوپر ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ اس طرح کا لانا ہے کہ اسے اگر ہم ذہن کے اندر اس کی تصویر بنائیں، جو مضمون ہم بتا رہے ہیں اس کی فلم بنائیں، اس کی تصویر بنائیں، اس کو امیجن کریں، سوچیں، تصور میں لائیں، تو ہم اس کی کوئی تصویر بنا سکیں۔ مخمل و اطلس و ریشم کے پوشاک سبھی، اس نے پہنے جو نہیں تو یہ پاپوش ہوئے۔ پوشاک جو ہے اس میں مؤنث ہے، اس طرح نہیں برتا جا سکتا اسے۔ مخمل و اطلس و ریشم کی پوشاکیں سبھی، اس نے پہنی جو نہیں تو یہ پاپوش ہوئیں۔ تو ہوئیں آنے سے ردیف ہی بدل جائے گی، ردیفہ کو نہیں بدل سکتے۔ اور پھر پاپوش ہونا جو ہے یہ محاورے میں نہیں ہے۔ جو چیز استعمال میں نہ آئی ہو اور اپنی قیمت کھو دے اسے ہم کہتے ہیں وہ چیز مٹی ہو گئی، خاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہتے وہ چیز جوتے ہو گئی، وہ چیز پاپوش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ الگ محاورہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جوتوں میں مسلا جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے اور وہ یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا، طویل ہو جائے گا، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو محاورتاً پاپوش کا قافیہ جو ہے وہ اس مضمون کے ساتھ نہیں آ سکتا، اور پھر جو پوشاک ہے وہ مؤنث ہونے کی وجہ سے ردیف پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو یہ شعر آپ کو چھوڑنا ہوگا یا پھر پاپوش کے ساتھ آپ کو نیا شعر اس کی جگہ پہ لانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حسرتیں کتنی ہیں ایسی جو دم توڑ گئی، کتنے ارماں ہیں میاں جو سبکدوش ہوئے۔ حسرتیں کتنی ہیں ایسی، ایسی کا لفظ آ رہا ہے مصرے کے درمیان میں اور ٹوٹ کے آدھا مصرے کے پہلے حصے میں اور آدھا دوسرے حصے میں جا رہا ہے، جسے شکست ناروا کا عیب کہتے ہیں۔ ان مخصوص بحروں میں یہ عیب پایا جاتا ہے، تفصیلات میں اوپر عرض کر چکا ہوں۔ کتنے ارماں ہیں میاں جو سبکدوش ہوئے، ارمان سبکدوش نہیں ہوتے، انسان ارمانوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کریں تو میری رائے میں شعر بہتر ہو سکتا ہے۔ حسرتیں کتنی ہیں ایسی، ہم اگر کہتے ہیں کہ ان سے ملنے کی بھی اب حسرتیں فوت ہوئیں، ان سے ملنے کی بھی اب حسرتیں فوت ہوئیں یا حسرتیں دل سے گئیں، کتنے ارمانوں سے یوں ہم سبکدوش ہوئے، کتنے ارمانوں سے یوں ہم سبکدوش ہوئے، یا کتنے ارمان کیسے ارمان سے یوں ہم سبکدوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ان صورتوں پہ دیکھ لیجئے گا، جو مختلف صورتیں میں نے عرض کی لفظوں کی تبدیلی کے، جو ان میں سے آپ کو بھلی لگے اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔